شادی ایک مقدس بندھن ہے جس کی شروعات محبت کے انمول جذبے سے ہوتی ہے اور یہیں سے ایک نئے کنبے کی ابتدا بھی ہوتی ہے، مگر بعض دفعہ اس بندھن میں بندھنے والے وقت گزرنے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں کہ دشمنی کی حدیں بھی پھیلانگ جاتے ہیں۔ قصور کے علاقے میں بھی بیوی نے دوسری شادی کرنے کی دھمکی دینے پر خاوند کو اپنے بھائیوں سے قتل کروا دیا۔ کراچی میں موٹر سائیکلوں پر سوار 4 مسلح دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی، جس سے 3 وکلا جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ لاہور کی پولیس نے 32 مقدمات میں مطلوب اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا۔ لاہور میں ایک مشکوک کرایہ دار خاتون نے مالک مکان کے 4 سالہ بیٹے کو اغوا کر لیا، اور کراچی پولیس نے اغوا شدہ شخص اور ایک بچے کو بازیاب کروا لیا۔ قصور کے علاقے میں بیوی نے دوسری شادی کرنے کی دھمکی دینے پر خاوند کو اپنے بھائیوں سے قتل کروا دیا۔ مقتول کے بچے ہی اپنی ماں کے خلاف اعلیٰ حکام سے کارروائی کرنے کی استدعا کر رہے ہیں۔ قصور کے علاقے نول کے رہائشی ہدایت علی نے چند سال قبل مسرت بی بی سے شادی کی تھی، جس سے اس کے 3 بچے ہیں۔ ان دونوں میاں بیوی کا آپس میں اکثر جھگڑا رہتا تھا، لیکن گھر والے صلح کروا دیتے تھے۔ ایک دفعہ پھر جھگڑا ہوا تو ہدایت علی نے غصے میں آ کر مسرت بی بی سے کہا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، جس پر مسرت بھی غصے میں آ گئی۔ اس نے دوسری شادی کی بات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اپنے بھائیوں کو بتایا تو انہوں نے طیش میں آ کر بغیر سوچے سمجھے ہدایت علی کو راستے میں روک کر اس پر فائرنگ کر دی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اسے اسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ جو میرے بھائی کی بیوی ہے مسرت بی بی، اس نے اپنے سگے بھائیوں سے قتل کروایا ہے میرے بھائی ہدایت علی کو۔ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے بھائیوں سے کہہ کر اسے قتل کروا دیا۔ مقتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ ہدایت علی نے دوسری شادی کی بات صرف مسرت بیوی کو ڈرانے کے لیے کی تھی، مگر اس نے اسے سنجیدہ سمجھ کر بھائیوں کو بتا دیا، جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اسے مرے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، مگر ہماری کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ پولیس بھی کوئی مدد نہیں کر رہی۔ اور جہاں بھی ہم تفتیش لے کر گئے ہیں، ملزم پارٹی باثر ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہماری کوئی بات نہیں سنی، ملزم پارٹی کی بس سنی ہے۔ مقتول ہدایت علی کی ماں کو اپنے بیٹے کی موت کی خبر سن کر فالج کا اٹیک ہوا، اور وہ چارپائی پر پڑی اپنے بیٹے کے غم میں آنسو بہا رہی ہے۔ بار بڑا ایٹ وغیرہ بڑا چھوٹے بڑا بڑا ٹاٹ وغیرہ بار بڑا مقتول کی بیٹی کا کہنا ہے کہ میرے والدین کا آپس میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ ایک دن پاپا نے تنگ آ کر میری ماں کو دھمکی دی کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، تو اس نے مجھ سے میرا باپ ہی چھین لیا۔ اسے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ میرے پاپا اور امی کا بس ٹھیک ہی تلو تھا۔ میری امی جب میرے پاپا گھر جاتے تھے وہ لڑنا شروع ہو جاتی تھی، اسی وجہ سے میرے پاپا کہتے تھے کہ میں دوسری شادی کرانا چاہتا ہوں، اور اس نے اپنے بھائیوں سے میرے پاپا کو قتل کروا دیا۔ نہیں، وہ ہم سے نہیں ملی، نہ ہی ہم اسے ملنا چاہتے ہیں، ہم اپنے دادا کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ میرے ایک بھائی حمزہ ہے، وہ لاہور ہم نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا تھا، وہ وہاں سے اسے دھوکے سے اسے چھین کے ہم سے لے گئی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمیں انصاف ملے، ہم انصاف کے سوا بس ہمیں انصاف ملے، ہم یہی چاہتے ہیں۔ میرے چاچو بھی، میرے دادا، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ ان ملزمان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے، اور جب ہم عدالت میں جاتے ہیں تو ہمیں قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، جو ہدایت کے ساتھ کیا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اس مقدمے سے باز آ جائیں۔ مقتول تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اپنی ہی ماں کی وجہ سے یتیم ہونے والے اس کے معصوم بچے اعلیٰ حکام سے انصاف کے طلبگار ہیں۔ کیمرامین مرتجز اجاز کے ساتھ غالب عباس، سما، قصور۔ کراچی کے علاقے پاکستان چوک کے قریب موٹر سائیکلوں پر سوار 4 مسلح دہشت گردوں نے ایک کار پر فائرنگ کر دی۔
جس کے نتیجے میں 3 وکلا جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ وکلا نے کل ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں دہشت گردوں نے ایک دفعہ پھر شہر کو قتل و غارت کا گڑھ بنانے کے لیے معصوم لوگوں کو ہلاک کرنے کے ناپاک منصوبے پر عمل شروع کر دیا ہے۔ شہر قائد میں ایک بار پھر ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ پیش آیا اور اس بار بھی نشانہ بنا علاقہ ایس ایچ او، جسے واقعے کے چند منٹوں بعد ہی معطل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 مسلح ملزمان نے وکلا کی ایک کار کا سٹی کورٹ سے تعاقب کیا اور پاکستان چوک کے قریب پہنچنے پر پہلے اسے روکا اور پھر اس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کار میں سوار 3 افراد موقع پر جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ واقعے کے بعد ملزمان اطمینان سے فرار ہو گئے۔ عینی شاہد کے مطابق ملزمان نے جب کار پر فائرنگ کی اس وقت ایک پولیس اہلکار کچھ فاصلے پر ہی موجود تھا، لیکن اس نے ملزمان پر فائرنگ کرنے کے بجائے ہوائی فائرنگ کی، جس کے بعد ملزمان اطمینان سے فرار ہوئے، جبکہ فائرنگ کے واقعے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کو سول اسپتال پہنچایا گیا۔ ایم ایل او سول اسپتال آفتاب چنڑ کا کہنا ہے کہ 3 افراد کو مردہ حالت میں اسپتال لایا گیا تھا اور 1 زخمی کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت شکیل جعفری، کفیل جعفری اور بدر منیر جعفری کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق ہونے والے آپس میں باپ، بیٹا اور بھتیجا تھے۔ سپریم کورٹ بار کے صدر یاسین آزاد نے وکلا کی ہلاکت پر شدید رنج کا اظہار کرتے ہوئے کل ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ لاقانونیت کے انتہا ہے، اور ابھی جب مجھے اطلاع ملی میں فوری طور پہ یہاں آیا ہوں اور 3 ساتھیوں کو ایک ساتھ ان کا شہادت دیکھ کر مجھے انتہائی دکھ ہوا۔ یوں لگتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اس ملک سے ختم ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے کل پورے پاکستان میں مکمل ہڑتال کا اعلان کرتا ہوں، اور اس لیے میں تمام بار ایسوسیشن سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ کل وہ پورے پاکستان میں اس لاقانونیت کے خلاف مکمل ہڑتال کریں۔ جبکہ صوبائی وزیر داخلہ سندھ منظور وسان نے وکلا کی ہلاکت پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ ٹارگٹ کلنگ کی کارروائی معلوم ہوتی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ حکام سے 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ طلب کر لی گئی ہے اور ایس ایچ او ارام باغ منہاج الحسن کو معطل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور جائے وقوع کو سیل کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ایس ایس پی نعیم شیخ کا کہنا ہے کہ واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے اور تفتیش میں مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ بار کے صدر یاسین آزاد کا کہنا ہے کہ اب تک 24 وکلا کو شہید کیا جا چکا ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق سن 2011 میں 19 وکلا اور 2012 کے رواں ماہ میں 5 وکلا کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا چکا ہے، مگر قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ خرم گلزار، سما، کراچی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پنجاب بھر میں اشتہاری مجرموں کی گرفتاری کے لیے خصوصی مہم چلائی گئی ہے۔ لاہور میں بھی اشتہاری مجرموں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے۔ خصوصی کریک ڈاؤن کے دوران لاہور پولیس نے قتل، اغوا برات تاوان، ڈکیتی اور بھتہ خوری کے 32 مقدمات میں مطلوب اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ سی سی پی او لاہور ملک احمد رضا طاہر کی ہدایت پر لاہور کے تمام ڈویژنوں میں اشتہاری ملزموں کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ انویسٹیگیشن پولیس سٹی ڈویژن کی ایک ٹیم کو اطلاع ملی کہ لاہور اور ضلع شیخو پورہ سمیت مختلف اضلاع کی پولیس کو مطلوب اشتہاری ملزم انتظار حسین بادامی باغ کے علاقے کھوکر پنڈ میں آئے گا، جس پر ڈی ایس پی بابر بن دلاور نے انچارج انویسٹیگیشن تھانہ بادامی باغ کی سربراہی میں ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی۔ اس ٹیم نے سادہ کپڑوں میں کھوکر پنڈ کا گھیراؤ کر لیا اور جیسے ہی ملزم انتظار حسین کھوکر پنڈ میں پہنچا، پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ ملزم نے گرفتاری سے قبل اسلحہ نکال کر فائرنگ کرنے کی کوشش بھی کی، تاہم پولیس نے اسے قابو کر لیا۔ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ اس قسم کا اشتہاری ہے کہ یہ گولی مارنے سے دریغ نہیں کرتا، یہ دیکھ لیں اگر آپ رسک لے سکتے ہیں تو اس کو پکڑ لیں۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو اللہ کو منظور، ہم نے پارٹی تشکیل دی اور ہم جہاں اس کو گھیرا ڈال لیا، اور پھر اس کو ایسے ہے کہ اس کو ہم نے سیدھا ہی نہیں ہونے دیا۔ فیکٹری خصوصی شیور وہاں تو یہ پیغام بھیجتا ہے، لوگ اس کو پیسے بھیج دیتے ہیں۔ اتنا اس سے ڈرے ہوئے ہیں، اتنا یہ خوفزدہ ہیں کہ یہ پہلے لوگوں سے جگہ طلب کرتا ہے
अगर जगह नहीं को देता उसके घर वारदात करता है डकैती की वारदात करके कहता कि आप मुझे बताओ जगह दोगे कि नहीं, फिर उससे जगह लेता है तो तब उसकी जान छूटता। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजम इंतजार हुसैन ननकाना साहिब का रहायशी है और वो कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी, अगवा बरे तावान समेत 32 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजम लाहौर, शेखुपुरा और जिला ननकाना में दहशत की अलामत बना हुआ था और उसकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस ने हुकूमत को 5 लाख रुपए हेड मनी मुकर्रर करने का लिखकर भिजवाया हुआ था। इंतज़ार उर्फ इंतू एक डकैत है, बदनाम ज़माना है। ननकाना में, शेखुपुरा में, जेलम में और फैसलाबाद में और पंजाब के दीगर अजला में ये दहशत की एक अलामत बना हुआ था। अगवा, जगह टैक्स, अगवा बराए तवान करना, कत्ल करना, इसका एक मशगला था। इसके लिए एक तफरीह थी और ये 12 से ज़्यादा कत्लों में और 32 से ज़्यादा संगीन नौयत के मुकदमात में जो मैंने बताया में ये इश्तिहारी था। ये हेड मनी मुकर्रर थी, 5 लाख रुपए इसके सर की कीमत थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि इश्तिहारी मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए जारी खुसूसी मुहिम के दौरान अब तक कई खतरनाक इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि जराइम पेशा अनासर के कला कमा के लिए पुलिस के साथ ताउन करें। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। सिर्फ एक इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी की वजह से पंजाब में जराइम कम नहीं हो सकते, इसलिए कि जराइम में मुलविस दूसरे अफराद की गिरफ्तारी भी ज़रूरी है। इसी के साथ चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब। आप समा के साथ रहिए।